کہ یہ میرے کہنے پر چلے، جب میں کہوں جب سوئے، جب میں کہوں جب اٹھے، جب میں کہوں جب جائے، یہاں تک کہ واش روم میں بھی جائے تو میری اجازت لے۔ تو ایسی عورت کا فیصلہ لینا۔ دوستو، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے آج تک، جو بابا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اب تک جو اللہ نے مرد کے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہے، وہ آج تک جیوں کا تیوں ہے۔ مرد ہی ساری ذمہ داریاں دنیا کے اندر اٹھاتا ہے، لیکن اس بوجھ کے اندر ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ اپنی خود نفسیاتی ضرورات کو لے کر کے، اپنے شوق کی چیزوں کو لے کر کے، پہلے اللہ نے آدمی کی اوقات دیکھ کر کے، آدمی کی اپنی کیپیسٹی دیکھ کر کے ایک بوجھ ڈالا تھا کہ یہ 25 کلو وزن لے کر کے چل سکتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن آدمی نے اس کو خود 25 سے 75 کلو 75 کلو تک وزن اپنے کندھوں پر ڈال لیا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ رہا کہ شادی کے بعد جو اس کے گھر کے حالات ہوتے ہیں، جو اس کے بیوی بچوں کے حالات ہوتے ہیں، اس سے وہ وزن بڑھ کر کے سیدھا 100 کلو پر پہنچ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ٹائم بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 سے 7 سال تک کی عمر تک وہ بادشاہی زندگی کاٹتا ہے، گودوں میں رہتا ہے، سب کا پیارا ہوتا ہے، دلارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اسٹرگل شروع ہوتا ہے۔ 5 سے 7 سال کی عمر کے بعد اس کا اسٹرگل شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو KG میں ایڈمیشن ملتا ہے، وہاں سے نمٹنے کے بعد ٹیوشن پر جاتا ہے، اس سے نمٹنے کے بعد مسلم ہے تو وہ سیدھا مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے۔ پورا دن اس کا اسی کشمکش میں کٹتا ہے۔ گھر پہ ماں باپ کا خوف رہتا ہے کہ یہ بچے کہاں گیا تھا، کیا کر رہا تھا، کیسے بیٹھا ہے، سبق یاد کیا نہیں کیا، جو اسکول سے تجھے ملا تھا ہوم ورک وہ آپ نے اس کو کیا نہیں کیا۔ اس کے بعد صبح اٹھتا ہے، پھر صبح ہی اٹھ کر چاہے طبیعت کسی بھی طرح کی ہو، لیکن وہ تیار ہو کر کے پھر اسکول کے لیے نکلتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد مدرسے کے لیے جاتا ہے، پھر ٹیوشن کے لیے جاتا ہے۔ باقی وقت میں وہ گھر میں دیکھتا ہے، کچھ کھیلنے کا ٹائم بھی اس کو ملتا ہے تو کھیل بھی لیتا ہے، لیکن خوف، پیار اور محبت اور ذمہ داریوں کا خوف اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ دل میں محبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اس کی ترقی کے لیے آگے راستہ نہ روکے، اس لیے اس کو ڈانٹ کے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تھوڑی اور دہلیز پر پہنچتا ہے، اسکول پہنچتا ہے، اسکول میں بھی وہی کنڈیشن رہتی ہے۔ پھر کالج کا ٹائم آتا ہے، کالج میں جانے کے بعد وہ تھوڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد پھر وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، ماں باپ اس کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں وہ غلط سمجھتا ہے، کہیں صحیح سمجھتا ہے۔ پھر اس کی شادی کا نمبر آتا ہے۔ شادی کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب میرا ہم سفر، میری زندگی میرے ساتھ ہو گئی، اب میری زندگی بہت آرام سے گزرے گی۔ لیکن 80% سے 90% لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بیوی بن کر کے آتی ہے، جو اس کی ہم راہ بن کر کے آتی ہے، جو اس کی ہم سفر بن کر کے آتی ہے، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے کہنے پر چلے، جب میں کہوں جب سوئے، جب میں کہوں جب اٹھے، جب میں کہوں جب جائے، یہاں تک کہ واش روم میں بھی جائے تو میری اجازت لے۔ پھر وہ غلامی کی جنزیروں میں بن جاتا ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ 80 سے 90% لیڈیز اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب تک تو اس کی زندگی ایک گدھے کے بوجھ کی طرح اٹھا کر کے چلنے والی رہی تھی، اب وہ ایک غلامی کی طرح بن چکا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، لیکن بیوی کی بات وہ زیادہ مانتا ہے۔ بیوی کی جو اس سے امیدیں تھیں وہ اس کی سب ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کو الگ کر کے کسی بھی طرح سے، کسی بھی صورت سے اس کے کان بھرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ جی آپ اپنی اتنی سیلری لاتے ہیں، اتنی والدین کو دیتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، اتنی اگر ہم بچا کے چلیں گے ہمارے بچوں کے لیے سیونگ رہے گی، ہمارے لیے سیونگ رہے گی، ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا ایک ایسی عورت کا ایک سیدھا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ماں باپ سے الگ کرو، اس کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کے ہم اس کو ہٹائیں گے اور یہ ہانکے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ جس ٹائم وہ ماں باپ سے اس کو الگ کر دیتی ہے، اب وہ فل کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو زندگی بھر نچاتی ہے، زندگی بھر اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اینڈ یہ ہوتا ہے، آپ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ غور کریں، ایسی عورتوں کے گھر سے سرپرستی کا سایہ بہت جلدی اڑ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ران بیوہ بن کر اپنی زندگی کاٹتی ہیں اور اچھی زندگی کاٹتی ہیں، کیونکہ سب کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ تو ایسی عورتوں سے ایک بہت اچھا میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں، ایسی عورتوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جس ٹائم آپ کی شادی ہو، بچے ہونے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ عورت میرے ماں باپ سے مجھ سے الگ کرنا چاہتی
चाहती है और अपने भैया को चाहती है कि वो हमेशा मेरे माँ बाप की खिदमत करे, मेरे माँ बाप का गुलाम बन के रहे, लेकिन अपने शौहर को चाहती है कि ये अपने माँ बाप को छोड़ दे। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये औरत ये चाहती है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं और ये अपने माँ बाप को छोड़ दे और हमसे अलग हो जाए, बिल्कुल हमारे साथ रहे, तो ऐसी औरत का, लेकिन जो माँ बाप खुद चाहते हैं कि अब हमारा बेटा समझदार हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी काट सकते हैं, और वो खुद अलग करना चाहते हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने बच्चे को अलग कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं। लेकिन जिस माँ बाप को अपने बेटे की ज़रूरत है, अपने बेटे की जिम्मेदारियों की ज़रूरत है, अब माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो अपना पानी सर्व नहीं कर सकते, अब उनको पेड़ में पानी देने की ज़रूरत है, अब उनको चलाने की ज़रूरत है, जिस तरह से उन्होंने आपको चलाया था उंगली पकड़कर, अब आप अपने माँ बाप को चलाएं, ऐसी कुछ ज़रूरत है। बेटा अगर ऐसे में छोड़ के जाता है अपने माँ बाप को, तो सीधा सा सलूक, सीधा सा इसका टारगेट होता है कि बीवी बहुत जल्दी रान और बेवा हो जाती है और जिंदगी बहुत अपनी अच्छी काटती है। अच्छी मीन्स उधार लेकर के, लोगों से कह करके कि मैं बेवा हूँ, रान हूँ, मेरा शौहर नहीं है, भीख मांग करके वो जिल्लत की जिंदगी अच्छी काटती है। और ऐसे और जो पति होते हैं, ऐसे जो शौहर होते हैं, बहुत जल्दी मौत के आगोश में चले जाते हैं। आप ध्यान रखें बिल्कुल इस बात का, शादी के बाद फौरन ये चेक करें, फौरन देखें कहीं हमारी बीवी हमें अपने माँ बाप से अलग करने का टारगेट तो नहीं बना रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आगे आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक ज़रूर करें, और जो मेरे नए व्यूअर हैं मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी बना करके देता रहूँगा। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।